خواتین و حضرات کی خدمت میں سویڈن کے دارالحکومت اسٹاکہولم سے عارف کسانہ کا سلام پہنچے۔ آج کے ولاگ میں دو خبریں شامل ہیں اور دونوں بہت اچھی خبریں ہیں، اس لیے سویڈن میں رہنے والے لوگوں کو اس ولاگ کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ اور آج 20 جون ہے اور جمعے کا دن ہے، اور آج سویڈن میں موسمی تہوار مڈ سمر جو ہے وہ بھرپور انداز میں منایا گیا، اور اس کی تقریبات پورے ملک میں اور دیہات میں ہر جگہ پہ ہوئیں، اور ممکن ہے آپ نے بھی وہ کچھ تقریبات دیکھی ہوں گی۔ اب ہم چلتے ہیں جناب آج کے ولاگ کی جانب۔ تو پہلی اچھی خبر یہ ہے کہ سویڈن کے سینٹرل بینک نے 18 جون کو جو شرح سود ہے، انٹرسٹ ریٹ ہے، اس پہ نظر ثانی کرتے ہوئے شرح سود کو 0.25 یعنی 0.25% کم کر دیا ہے، اور اب جو سینٹرل بینک نے شرح سود جو متعین کی ہے وہ 2% ہے۔ تو اس طرح سے پچھلے سال مئی 2024 کے بعد اب تک یہ 7ویں مرتبہ انہوں نے انٹرسٹ ریٹ کو کم کیا ہے۔ تو یہ تقریباً دیکھیں کہ ایک سال کے عرصے میں جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بہت نیچے آ گیا ہے، اور اب 2% پہ جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ ہے۔ اس کا فائدہ ان لوگوں کو ہوگا جنہوں نے کوئی بھی جو ہے وہ قرضہ لیا ہوا ہے بینکوں سے، اور گھروں کے لیے اگر قرضہ لیا ہے اور وہ فکس نہیں ہے تو اس صورت میں ان کا انٹرسٹ ریٹ کم ہو جائے گا اور ان کو جو ہے وہ زیادہ بچت ہوگی۔ تو اور مستقبل میں بھی اس کے جو ہے وہ بہتر اثرات ہوں گے۔ اگر اب کوئی قرضہ لینا چاہتا ہے یا بینک کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتا ہے، یا جن کے پاس جو ہے وہ فلکچویٹ کرنے والا رورلپ جو ہے وہ اسکیم ہے، تو ان سب لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ اس کا اعلان کرتے ہوئے جو سویڈن کا جو سینٹرل بینک ہے، اس کے جو سربراہ ہیں، انہوں نے کہا جی کہ سویڈن کی معیشت بہتر جا رہی ہے، اگرچہ ان دنوں جو مہنگائی تھی وہ 0.2% تھوڑی بڑی ہے، اور ان نے خیال کا اظہار کیا ہے کہ اس سال میں ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ شرح سود کم کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ عالمی حالات سے بھی ہے، مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور باقی آپ جانتی ہیں کہ جو جنگوں کی صورتحال ہے اس سے اثرات ظاہر ہے سویڈن کی معیشت پر بھی پڑتے ہیں۔ بہرحال اگر حالات صحیح رہے تو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ شرح سود نیچے جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے گھروں کا قرضہ لیا ہوا ہے، ابھی انہوں نے فکس نہیں کیا، تو بہتر یہ ہے کہ ابھی وہ فکس نہ کریں، ابھی اور جب کم ہوگا نیچے آئے گا تو پھر اگر وہ فکس کرنا چاہیں گے تو پھر اس صورت میں ان کو بہتر جو ہے وہ ڈیل مل سکے گی۔ اس حوالے سے ناظرین میں سے اگر لوگ اس صورتحال پہ گہری نظر رکھتے ہیں یا ایکسپرٹ ہیں یا وہ کوئی اچھی رائے یا مشورہ دینا چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا کہ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، کیا ان کو اپنے گھروں کا قرضہ فکس کر دینا چاہیے یا بھی اس کو ایسے ہی چلنے دیں۔ اور دوسری اچھی خبر جو ہے وہ بھی گھروں کے حوالے سے ہے، معیشت کے حوالے سے ہے۔ سویڈن کے جو مالیات کے وزیر ہیں نکلس ویکمین، انہوں نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے جو اپنی اتحادی جماعت ہے ایس ڈی اس کے ساتھ مل کے یہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جو لوگ گھر لینا چاہتے ہیں، تو پہلے یہ تھا کہ مورگیج کروانے کی صورت میں آپ جب گھر خریدتے ہیں تو آپ کو کم از کم 15% جو ہے وہ رقم دینا ہوتی ہے، تو اب انہوں نے وہ کم کر کے 10% کر رہے ہیں۔ اب 10% اگر آپ رقم دیں تو آپ مکان خرید سکتے ہیں۔ دوسری اس میں بڑی اچھی جو کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کی کم آمدنی ہے اور ان کو پریشر ہوتا ہے اموتیرنگ یعنی اصل رقم واپس کرنے کا، تو اس میں بھی جو ہے وہ سہولت دیں گے، اور تاکہ اس میں بھی لوگوں پہ زیادہ پریشر نہ آئے۔ اور پہلے یہ تھا کہ اگر آپ اپنی آمدنی کا 4.5% سے زیادہ اگر آپ لیتے ہیں تو پھر 1% اضافی آپ کو واپس کرنا پڑتا ہے، تو اس میں اب کچھ کمی ہوگی۔ یعنی مختصر یہ کہ ایک تو آپ نے جب لون لیا ہے اس کا آپ نے انٹرسٹ دینا ہے، وہ تو دینا ہی دینا ہے، لیکن جو مورگیج ہے جو اصل رقم واپس کرتے ہیں اس میں بھی اگر وہ سہولت دیں گے تو یہ ان لوگوں کے لیے اچھا ہوگا جو کم آمدنی والے ہیں، یا جو ابھی نیا جاب جنہوں نے شروع کیا ہے، یا جن کے گھر میں جو ہے وہ زیادہ لوگ کما نہیں رہے، تو اس صورت میں یہ فائدہ ہوگا۔ بہت پہلے سویڈن میں ایسے ہی تھا کہ آپ میرا خیال 5% تک رقم دے کے گھر لے سکتے تھے، اور اس کے بعد آپ صرف انٹرسٹ ریٹ دیتے تھے، مورگیج نہیں دیتے تھے، تو اس صورت میں آپ کی قسط کم بنتی تھی۔ مورگیج دینے میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ چلیں آپ اصل رقم بھی کچھ دیتے ہیں، آپ کی کچھ جو ہے وہ سرمایہ جمع ہو جاتا ہے، یہ مختلف چیزیں ہیں۔ تو یہ ایک اچھی تجویز ہے۔ اس کا فائدہ جیسے میں نے کہا کہ جو نئے لوگ جاب شروع کرتے ہیں، جو سنگل ہیں، اسٹوڈنٹس جو جاب کرتے ہیں، کم آمدنی والے لوگ ہیں، ان کو فائدہ ہوگا اور وہ لوگ گھر خرید سکیں گے۔ اس حوالے سے
جو سویڈن کے مالیات کے وزیر ہیں، انہوں نے کہا جی کہ جو ویسے آپ قرضہ لیتے ہیں بلانکو لون قرضہ، وہ اچھا نہیں ہے، لیکن گھر کے لیے قرضہ لینا اچھا ہے، وہ ایک سرمایہ کاری ہے، اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ لوگ جو ہے وہ گھر لیں۔ لیکن اس پہ سویڈن کا جو سینٹرل بینک ہے اور یہاں کے ایک فائنانشیل اتھارٹی، انہوں نے تنقید کی، انہوں نے کہا جی کہ اس طرح سے مارکیٹ جو ہے وہ تھوڑی ڈسٹرب ہوگی اور لوگ لے لیں گے گھر، اور شاید بعد میں وہ پے کرنے میں ان کو مسئلہ ہو، یہ ان کا ایک آبزرویشن ہے۔ اور ساتھ یہ بھی ہے کہ اب گھروں کی قیمتیں تھوڑی دیر کے لیے اوپر بھی چلی جائیں گی، جب ظاہر ہے زیادہ لوگ قرضہ لے سکیں گے، زیادہ گھر خریدیں گے، تو جو ہے مکانوں کی فروخت اور ان کی قیمتیں جو ہے وہ اوپر جائیں گی۔ اور لیکن حکومت نے کہا ہے کہ ہم نے تمام چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد لوگوں کو سہولت دینے کا فیصلہ کیا کہ وہ اپنے گھر خرید سکیں، اور یہ جو نیا قانون بنا ہے یہ اگلے سال یعنی اپریل 2026 یعنی 2026 1 اپریل سے جو ہے وہ نافذ العمل ہوگا۔ تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے۔ اب ان دونوں جو آج کی خبریں ہیں، اس حوالے سے میں اپنے ناظرین سے بھی چاہوں گا کہ وہ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ایک تو انٹرسٹ ریٹ جو کم ہوا ہے اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں، اور دوسرا یہ جو مکان خریدنے کے حوالے سے ہے کہ آپ اب صرف 10% دے کے مکان لے سکتے ہیں، اور دوسرا اصل رقم جو ہے اس میں بھی کچھ سہولت ہوگی۔ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ولاگ دوسروں کے لیے بھی جو ہے وہ مفید ہو سکتا ہے، جو لوگ سویڈن میں رہتے ہیں یا جو سویڈن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو آپ ان سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ میں۔